اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا، یہاں۔ ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر، ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے، اب کیا کیا؟ اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی؟ اس کی روح کو کیا کر لو؟ تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے، اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی۔ میرے اندر تو بھائی اتنی ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ، مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں، اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے، باپ خود اجازت دے رہا ہے، بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا، کہے گا میں مر جاؤں گا، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی، بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے نہ رکھنا چاہتا ہے۔ ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں، براڈ مائنڈڈ باپ ہے۔ کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈ، گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں، براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا۔ یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ، تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم۔ وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو۔ پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں۔ میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی، میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی، آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا، بہرحال تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے، تو بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے، گلی میں گزر رہے ہیں چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو
گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا، اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا، تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا، سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف، اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا، کرنیں نکل رہی تھی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے دنیا میں رہنا ہے، اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی، تمہیں کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ، قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ 1 دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام
مت کرو. کیوں؟ انہو کان فریق من عبادی, دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے, وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فاتخذتموہم سخریا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو, مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے, جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو, ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ, جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ, راتوں کو کرکٹ کھیلو, دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے, پھر فلم دیکھو, پھر ڈرامہ دیکھو, پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو, پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا, عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا, تاکہ اور زنا ہو سکے, شراب پیئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے, پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے, پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ, اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا, تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے, وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے, وہ نمازوں کو ضائع کرے, عورت ہے پردہ کرے نہ کرے, جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ. ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت, کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا, سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے, ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں, اللہ نے ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے, بڑی دولت بھی دی ہے, لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے, مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا, تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, موت سے دوستی کر لو بھائی. کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آن دو, موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے, ایک گاڑی آ کے لگتی ہے, لوڈ ہوتی ہے, پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے, کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے, تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے, آن دے آن دے آن دے. وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے, دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا, تو اس سے بولا بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا, قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا, اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے, اچھا ہے نا, آن دے, وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں, یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو, بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا ہے رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے، اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا. تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں، 4 سال اور رہ لیتے، 5 سال رہ لیتے، 4 سال رہ لیتے، 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، پھر بستر پہ چلے جاتے، پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی، پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے، جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے، پورے کر کے، مکمل کر کے، خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا، اس طرح سے نہیں چل، سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں، اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا، خنجر مار دیا نماز، اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں، وہ ماریں گے مسلمان مجھے، خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو اس وقت کے حکیم تھے، طبیب تھے، وہ مایوس ہو گئے زندگی سے، اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی، جو دوا کھلائی جاتی، وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ، امام ابو حنیفہ چلے گئے، امام شافعی چلے گئے، امام مالک دنیا سے چلے گئے، امام احمد ابن حنبل چلے گئے، امام بخاری چلے گئے، امام مسلم چلے گئے، امام ابو داؤد چلے گئے، امام ترمذی چلے گئے، البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا، جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا ہے بھائی، ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے، سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے، بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے ہمیں پتا ہے، لیکن ایسے تھوڑی ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے بھائی. مر جائیں کوئی بات نہیں، 85 سال میں، 90 سال میں، چلو ہم ٹھیک ہے، ابھی دادا بن جائیں گے، پردادا بن جائیں گے، بچوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں، پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے، جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے، پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے، بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے، تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ابھی جانے کا ٹائم. ارے کیا ہو گیا یار، غلط باتیں کر رہا ہوں. اصل میں ڈر اس بات ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے، ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں، تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ام للانسانی ما تمنا، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کی، کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے، تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی اس وقت تو ہم چھلانگے لگاتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے، دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، بڑی عمر کے تھے، کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پہ چڑھتے تھے، چھلانگے لگاتے تھے، آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں.
یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے ہم تو ایک گھنٹے میں ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے, تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے. یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا, یہی ہوگا نا. ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے, اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن, یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے سبحان اللہ, آپ کے انگوٹھے, ابا آپ کے انگوٹھے 1 گھنٹہ وہ سانپ والا کھیلنے سے. اب آتا ہے وہ سانپ والا, پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سانپ والا نا, جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا, وہ سانپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھ. حقیقت ہے نا, فالتو ٹائم بہت ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا اچھا بھلا آدمی ہے. میں تو دیکھتا تھا نا نوکیا کا جب موبائل آیا نا, لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے, سانپ والا. اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, سانپ والا. او بھائی کیوں کوئی کام نہیں ہے, درجنوں کام ہے, آپ اس ٹائم کے لیے رکھو. وہ سانپ والا کھیل رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں, بڑا خوش ہو رہے, اتنا لمبا ہو گیا, اب آؤٹ ہوا ہے, کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اس کے لمبا کرنے پر آپ کو. ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا, اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے, دودھ پلاتے, وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا. سمجھ میں آتا ہے یار بکرا ہے کاٹ کے کھانا ہے, اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے. یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سانپ. یا تو سانپ پالا ہو نا کسی چائنا والے کو بیچوں, اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے, ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ, لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا, ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا, کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے, اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے, افغانستان میں جو بربریت کی اس نے, کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا, وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں, وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے, اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا, اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے, جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا, ایک حکومت ان کو دے دی جائے, چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے, تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے, ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت, 3 جنگیں ہار چکا ہے, نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت, نہ اردن میں لڑنے کی طاقت, نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے, یہ واقعہ ہوا, سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا, ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا, اردن پیچھے ہٹ گیا, بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں, وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے, ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے, یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی, اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں, جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے, یہ پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے, ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اللہ کہتے ہیں بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ
رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, وہ پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا, وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا یا فلسطین. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ ہوں گے. کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے. تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں. تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے. تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں, زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی. ایک نشانی یہ تھی, حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا, جو اونٹوں کے چرواہے, بکریاں چرانے والے غریب غربا, یتطاولون فی البنیان, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے. تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے, جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے, وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے. پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی, حفاتن عراتن عالتن, حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ, ننگے بدن لوگ. ایسا نوٹ چھاپیں گے, ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ. تو یہ تو دبئی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو, اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے, ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے, اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے. تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں, لیکن بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں. تو جن میں ایک بڑی علامت ہے, سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے, حضرت عیسیٰ کا آنا ہے, امام مہدی کا آنا ہے, یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے, سورج کا مغرب سے نکلنا ہے.
تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتا چل جائے گا. اس کے لیے آپ ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, بہنوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر. معذور بھائی کو پالنا اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, قرآن کی آیت ہے. کیا زبردست اصول قرآن نے بیان کیا. دیکھو کہا معذور بھائی کو پالنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھائی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا. نہیں پال رہا تو اس کو سزا دے, وہ کیس ہو اس کے خلاف. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو 3 بھائی ہیں اور ایک چوتھا بھائی معذور ہے. 3 بھائی ہیں, چوتھا کیا ہے؟ معذور, جو کما نہیں سکتا. شریعت یہ کہتی ہے باپ نہیں ہے ان کا, فرض کرو باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. شریعت یہ کہتی ہے یہ معذور بھائی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا؟ سمجھو 75 لاکھ روپے ہوتے, وہ ڈیوائیڈ کرنا آسان ہے نا. 75 لاکھ روپے اس معذور کے پاس ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس معذور کے تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا کتنا ملتا؟ 25 لاکھ. یعنی 1/3 ہر ایک کو وراثت ملتی. سمجھتے ہو؟ لہذا ابھی یہ مرا نہیں ہے اور غریب ہے, 75 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کا منتھلی جتنا نان نفقہ ہے تینوں بھائیوں پہ 1/3 آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں بھائیوں پہ کتنا آئے گا؟ 1/3. یعنی فرض کرو اس کا ماہانہ خرچہ جو ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے 75,000 روپے بنتا ہے, تو 25,000 ایک بھائی دے گا, 25 دوسرا دے گا, 25 تیسرا دے گا. گورنمنٹ نہیں دے گی, نا نا نا. یہ کون دے گا؟ یہ تینوں بھائی دیں گے اور خوشی خوشی دیں گے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم دو گے تو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو تاکہ صلہ رحمی کا تمہیں ثواب ملے. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے, اس معذور کو پالنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. انکم ترزقون بضعفائکم, کمزوروں کی وجہ سے تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی. گورے نے کہا نا 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 نا, یہ معذور پالنا چاہیے 25 کروڑ بھی کماتے ہوں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب گورنمنٹ کہاں سے دے گی بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی. گورنمنٹ لے گی پبلک سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس. 1 کروڑ پہ 40 لاکھ روپے ٹیکس لے گی, جن میں 3 بھائی بھی آئیں گے. وہ ٹیکس لے کے گھما کے یہاں خرچ کرے گی. وہ معذور کہے گا مجھے حکومت نے پالا ہے, میرے بھائیوں نے نہیں پالا. لہذا بہن بھائیوں کا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. دوست میں اور بھائی میں کوئی فرق رہا؟ حالانکہ وہی پیسے گھوم کے آ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی پیسے کیا ہو رہے ہیں؟ بولو, گھوم کے آ رہے ہیں. ریلیشن کس کا بن رہا ہے؟ بلکہ زیادہ لے رہی ہے گورنمنٹ, زیادہ لے رہی ہے. آپ کے ابا کمانے کے قابل نہیں رہے بڑھاپے میں, اسلام کہتے ہیں اولاد مل کے پالے گی. انگریز کہتے ہیں نہیں یہ حکومت پالے گی. تو حکومت کہاں سے پالے گی بھائی؟ حکومت ٹیکس لے گی اور وہی ٹیکس گھما کے آپ کے ابا پہ خرچ کرے گی. ابا کہیں گے مجھے کون کھلا رہا ہے؟ گورنمنٹ. اور وہ ٹیکس جبرن لے گی آپ سے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایکچولی دینا چاہتے ہیں تو نا. لہذا ابا اور اولاد کا ریلیشن بنے گا. اسٹیٹ کی لوگ تعریفیں کریں گے. جب پاکستان کے دیسی لوگ بھی وہاں جائیں گے بولیں گے یار وہاں بڑے حقوق ہیں یار, بوڑھوں کو بھی گورنمنٹ پالتی ہے, امریکہ زندہ باد, جاپان زندہ باد, اور فلانا زندہ باد. ابا زندہ باد یہ کبھی نہیں کہیں گے. وہ بیٹا زندہ باد یہ کبھی بھی. گورا ہمیشہ یہ کہتا ہے امریکہ زندہ باد, میرا ابا زندہ باد. کیا کہ ابا کیا بھائی, ایسا نہ ہو ابا زندہ باد کہہ دیا تو ابا مجھ سے پیسے مانگ لے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا جو معذور بھائی تھا نا اور 3 بھائی اس کے پیسے والے ہیں, 75,000 اس کی نان نفقہ ہے, تو 25,000 کون دے گا؟ تینوں بھائی دیں گے. اسٹیٹ کا کیا کردار ہے پھر یہاں؟ اسٹیٹ کا کردار یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے رہے تو وہ معذور بھائی کورٹ میں کیس کرے گا کہ شرعی لحاظ سے جو میرا حق بنتا ہے مجھے میرے بھائیوں سے دلوایا جائے. گورنمنٹ پولیس کے ذریعے ان تینوں کو کمبختوں کو اٹھائے گی,
कोर्ट में लाएगी, बोलेगी कमबख्तों तुम बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है, इंक्वायरी करेगी, देखेगी हाँ भाई ये खुद भी कमा रहे हैं, लिहाजा अब तुम्हारी तनख्वाह से 25-25 हजार रुपए कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम है मजलूम को उसका हक दिलाना। समझते होगे नहीं समझते? तो इससे रिलेशन किसका मजबूत होगा मेरे भाई? भाइयों का। अव्वल तो यहां तक नौबत ही नहीं आएगी ना, जब उनको पता है हमारा शरई हक है और हमारे लिए जन्नत कमाने का जरिया है और ये चीज हमारे माल में बरकत का जरिया। इसी तरह बहन भी है, माल में बरकत का जरिया भी बन रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ना दे रहे हो, अब अगर दे रहे हैं तो बेदीनी की वजह से दे रहे हैं, नहीं दे रहे। और औरत को तो इस्लाम ने ऐसे हक दे दिए कि औरत माजूर ना भी हो, बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद, इतनी पावरफुल है जिम जा जाके कि 6 बंदों को गिरा सकती है, कमा सकती है। फिर भी अगर वो नहीं कमा रही है तो उसका खर्चा किस पर है? वालिद और भाइयों पर। अबे ऐसी आजादी कहीं मिलेगी भाई? यानी अगर किसी लड़की ने एजुकेशन हासिल की और ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होती हैं, मुझे लोग बता रहे होते हैं हमारी बेटी ने इतना पढ़ लिया है कि जैसे ही अभी कहीं जॉब करेगी ना ठक से 4 लाख तनख्वाह उसकी शुरू हो जाएगी। ऐसी हैं 4 लाख क्या 40 लाख कमाने वाली भी है, लेकिन आज वो फैसला कर ले मैंने नहीं कमाना, डैडी पापा मैं जॉब, क्योंकि जब वो 40 लाख कमा रहे तो स्टाइल भी चेंज हो जाता है। फिर अब्बू नहीं होता घर में। अब्बू तो हम गरीबों के बच्चे बोल रहे होते हैं अब्बू, और मुझे अच्छा अब्बू ही लगता है यार। अब्बू के लफ्ज में बड़ा प्यार है, अम्मी के लफ्ज में बहुत प्यार है। खैर आपकी मर्जी, आप पापा बाबा बेकरी का जितना भी सामान है वो आप अपने घर में रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब्बू और अम्मी के लफ्ज को मत छोड़ो यार। अंग्रेजों से मुतासिर मत हो, अब्बू अब्बू ही अच्छे लगते हैं। अब्बू अब्बू ही अंग्रेजों के यहां होते नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा, यानी इस टाइप के नहीं होते, वैसे तो उनके यहां होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बगैर अब्बू के। तो औरत को तो अल्लाह ने कितनी आजादियां दे दी भाई। यानी अगर वो कमा सकती है लेकिन नहीं कमा रही तो इसी तफसील के साथ उसका खर्चा किस पर है? उसके भाइयों पर। सबसे पहले तो बाप पर है, और कमाल है बाप पे तो इतना बोझ डाल दिया कि जब तक बाप जिंदा है बाप के अलावा किसी और पे नान नफका है ही नहीं। यही तो बाप के बाप होने की इस्लाम ने प्रोटोकॉल दिया बाप को। देखो अगर माजूर बच्चा है ना उसका सारा खर्चा बाप पर है। भाई करोड़पति भी हो तो भी अल्लाह कहते किस पर है? बाप पर। बाप ना हो तो फिर भाइयों पर आएगा, या बाप गरीब है कमा नहीं सकता तो आएगा, वरना औलाद के नान नफके में अल्लाह ने बाप के साथ किसी को शरीक नहीं किया। ये बाप के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा बाप जब मौजूद है तो औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसके कंधों पर है? बाप के कंधों पर। हत्ता के बीवी करोड़पति भी हो, बच्चे तो बीवी के भी है ना, फिर भी औलाद का खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बाप पे। तो बाउंड कर दिया ना, उसकी आजादी छीन ली कि नहीं छीन ली? लेकिन अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी आजादी इसलिए छीन रहे हैं कि ताकि तुम्हारा औलाद से रिलेशन क्या हो जाए? मजबूत। बच्चा जब बड़ा होगा और तुम बूढ़े होगे तो बच्चा कहेगा कि मेरे भाई भी मालदार थे, मेरी मां भी मालदार थी, मेरे पड़ोसी भी मालदार थे, मैं जिस हुकूमत में रहता था वो भी अरबपति थी, लेकिन मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई है? बाप ने। लिहाजा इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके कंधों पर है? मेरे कंधों पर है। तो आजादी कुछ वक्त के लिए कुर्बान हो रही है, लेकिन इस आजादी से रिलेशन क्या हो रहा है? बोलो। इस्लाम ने कहा रिलेशन पहले है भाई, और ये नेचर के मुताबिक भी है। बाप पे और बाप के लिए औलाद पे खर्च करना बोझ नहीं है। हुकूमत को टैक्स देना बोझ है। 1 करोड़ तनख्वाह में से 40 लाख जब गवर्नमेंट को देगा ना, चीखें निकलेंगी। लेकिन वो 40 लाख जब औलाद पे खर्च करेगा, चीखें नहीं निकलेंगी। औलाद से ऐसा रिलेशन होता है, खाता बच्चा है, पेट किसका घर भरता है? बाप का। दीन फितरत है ना इस्लाम।
انگریز ان نعمتوں سے محروم. صحیح ہے. ریلیشن گئے تیل لینے,